السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اس نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا. اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا. سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند اللہ کذابا. متفق علیہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ ہمیشہ نیکی کا راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق سچا بن جاتا ہے اور جھوٹ بدی کا راستہ دکھاتا ہے اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے. نعت مقبول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں. کلام ہے حضرت موہانی رضی اللہ عنہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا. پھر آنے لگی شہر مدینہ کی ہوائیں پھر پیش نظر ہو گئی جنت کی فضائیں. مل جائے اگر خاک تیرے نقش قدم کی سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں میں لگائیں.
سر پر کبھی رکھیں کبھی آنکھوں پہ لگائیں کرتے ہیں عزیزان مدینہ کی جو خدمت کرتے ہیں عزیزان مدینہ کی جو خدمت حسرت انہیں دیتے ہیں سبھی دل سے دعائیں حسرت انہیں دیتے ہیں سبھی دل سے دعائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دہشت گردانہ حملوں میں ہمارے جن فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور چترال میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں 9 افراد جاں بحق ہوئے، اسی طرح مختلف مقامات پر ملک کے مختلف مقامات پر حادثات میں کئی افراد وفات پا گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے جناب مولانا عبدالاکبر چترالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار عالم ہمارے سیکورٹی کے جوان جو جام شہادت نوش کیے ہیں ان کی شہادت اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم چترال میں جو ایکسیڈنٹ میں لوگ وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تمام مرحومین کو پروردگار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی انہیں عطا فرما۔ اللہم اغفرہم ورحمہم ولا تعذبہم واجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ واسکنہم فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ Honorable Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 2023-2024. شکریہ جناب اسپیکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب اسپیکر، میں خدائے بزرگ و برتر کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے اس معزز ایوان کے سامنے کولیشن گورنمنٹ کا دوسرا بجٹ برائے مالی سال 2023-24 پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے
کہ میں مالی سال 23-24 بجٹ کے اعداد و شمار اس معزز ایوان میں پیش کروں، میں آپ کی اجازت سے میاں محمد نواز شریف کی بطور وزیر اعظم حکومت 2013-17 اور تحریک انصاف کی نااہل حکومت 2018-22 کا ایک تقابلی جائزہ پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا مالی سال 2016-17 تک وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 6.1% پر پہنچ چکی تھی۔ افراط زر کی شرح یعنی انفلیشن 4% تھی اور فوڈ انفلیشن کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی سالانہ اوسطاً صرف 2% تھی۔ جناب اسپیکر، پالیسی ریٹ 5.5% اور سٹاک چینج ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی۔ پاکستان خوشحالی اور معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا اور دنیا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی موطرف تھی۔ گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی پروجیکشن کے مطابق سال 2030 تک پاکستان G20 کا رکن بننے یعنی دنیا کی 20 سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ پاکستانی روپیہ مستحکم اور زر مبادلہ کے ذخائر $24 بلین کا بلند ترین تاریخی ریکارڈ قائم کر چکے تھے۔ جناب اسپیکر، ملک میں بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نئے منصوبے مکمل کیے گئے، جس سے ملک میں 12 سے 16 گھنٹے کی روزانہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملی اور ملک کی معاشی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ کو دور کیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر، انفراسٹرکچر کے شعبہ، ہائی ویز کی تعمیر، میس ٹرانزٹ سسٹمز، روزگار کی فراہمی کے مواقع اور آسان قرضوں کی فراہمی جیسے عوام دوست منصوبوں کی تکمیل کی گئی تھی۔ ایک خوشحالی، استحکام اور ترقی کا دور تھا۔ یاد رہے 2017-18 کا وفاقی ترقیاتی بجٹ کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہدف جو 1001 ارب روپے رکھا گیا تھا، جو آج تک اس مالی سال سے پہلے کبھی نہیں رکھا جا سکا۔ جناب اسپیکر، ضرب العضب اور رد الفساد آپریشنز اور افواج پاکستان کی قربانیوں کے مرہون منت ملک بھر میں دہشت گردی کے ناسور پر قابو پا کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ پاکستان میں امن و امان اور سیاسی استحکام تھا۔ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے 3 E's: انرجی، اکانومی اینڈ ایکسٹریمزم۔ یہ تھا ہمارا مشن اس وقت 3 E's کا۔ جناب اسپیکر، ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں اگست 2018 میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی۔ اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک یعنی پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ بدقسمتی سے 2022 میں گر کر 47ویں نمبر پر آ گیا۔ جناب اسپیکر، آج پاکستان معاشی تاریخ کے مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے۔ میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ موجودہ حالات پچھلی حکومت کی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی، اناٹ پرستی اور اکڑا پروری کا شاخسانہ ہے۔ لہذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17.5 ارب ڈالر پر پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے۔ IMF کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن PTI حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی کے ذریعے کمی کر دی۔ ایسے اقدامات اٹھائے جو IMF کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ ان کی سوورن کمٹمنٹ تھی۔ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے بیاب پہ۔ یہاں تک کہ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ نے فون کر کے 2 صوبائی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا قومی فریضہ انجام نہ دیتے ہوئے
IMF کے پروگرام کو سبوتار کرے۔ یہ اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا۔ ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ PTI نے تمام حالات کی ذمہ داری نئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش محض چور مچائے شور کے مترادف تھی۔ ان کو یقین تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گا۔ آپ کا ذرا بعد میں ہی بات کر لیتے ہیں۔ رکھیں، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ تمام لہٰذا حاضر وہ ممبران مسائل اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں لہٰذا وہ اور حقائق کو خاموشی مسخ اختیار کر کریں کے پلیز۔ جناب اسپیکر، لہٰذا وہ حقائق کو مسخ کر کے ان کی ذمہ داری آنے والی یعنی موجودہ حکومت پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا۔ کسی محب وطن سیاسی جماعت کو اس طرح کا طرز عمل زیب نہیں دیتا۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی جماعتوں کے بھرپور تعاون سے ایسے مشکل معاشی فیصلے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان ملک دشمن لوگوں کے عزائم پورے نہیں ہو پا رہے، اور خدائے بزرگ و برتر نے نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ ان سازشی عناصر کو عوام کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی حکمت عملی کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے دور میں مالی خسارے کا خطرناک حد تک بڑھنا۔ مالی خسارہ 2021-22 کا مالی سال جو تھا وہ 7.9% آف GDP تھا، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ GDP کا 3.1% تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس نے اقتدار میں آتے ہی IMF پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کو اس وقت بھی علم تھا کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا۔ اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دے کر معیشت کی بحالی کو جناب اسپیکر ترجیح دی۔ جون 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ تقریباً 25 ٹریلین یا 25,000 بلین روپے تھا۔ PTI کی معاشی بد انتظامی اور بلند ترین بجٹ خساروں کی وجہ سے یہ قرض مالی سال 2021-22 میں 49 ٹریلین یا 49,000 ارب تک پہنچ چکا۔ اس طرح پچھلے 4 سالہ دور میں جتنا قرض لیا گیا وہ 1947 سے 2018 تک یعنی 71 سال میں اس قرض کا 98% کا اضافہ کر دیا صرف 4 سال میں۔ یہ پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز اسی طرح جناب اسپیکر 100% بڑھ کر 30 ٹریلین سے بڑھ کر 60 ٹریلین پر پہنچ گئی۔ جون 2018 میں ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی ہمارا فورن کرنسی کی جو لائبلٹیز ہیں وہ 95 ارب ڈالر تھیں، جو کہ جون 2022 تک 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ جناب اسپیکر، قرضوں کے مجموعی حجم میں اس قدر اضافے کی وجہ سے حکومت پاکستان کے انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں بے پناہ اضافہ ہوا اور نتیجتاً پاکستان کی معیشت ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئی۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا تھا، جو کہ مالی سال 2018 تک 1148 روپے پر پہنچا، یعنی 5 سالوں میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا، جو کہ ایوریج 129 ارب سالانہ تھا۔ جبکہ PTI کی حکومت نے غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ PTI کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2,467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ
اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔ جناب اسپیکر، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے خسارے کو کم کرنے کے لیے کفایت شاری سے کام لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آسٹیرٹی میجرز کی اناؤنسمنٹ کی اور اس کا لاگو کیا۔ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو بہت حد تک ختم کیا۔ گرانٹس کی مد میں پچھلے سال کے مقابلے میں اخراجات میں کمی کی گئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بجٹ خسارہ پچھلے مالی سال جو کہ جی ڈی پی کا 7.9% تھا وہ کم ہو کر جی ڈی پی کا 7% رہ گیا۔ اسی طرح بجٹ خسارے میں ایک سال میں جی ڈی پی میں تقریباً 1% کی کمی واقع ہوئی۔ یاد رہے کہ خسارے میں یہ کمی انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں ہوش ربا اضافے کے باوجود کی گئی، یعنی اگر انٹرسٹ ایکسپینڈیچر ریئلسٹک اور ریزنیبل ہوتا تو یہ کمی اور زیادہ ممکن تھی کہ 2% شاید آپ آسانی سے اچیو کر لیتے، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ کو صرف 1 سال کی مدت میں 3.1% جی ڈی پی کا اس کو کم کر کے 0.5% یعنی آدھا فیصد یعنی لایا گیا۔ اس طرح 3.1% جو پرائمری ڈیفیسٹ تھا اس میں 2.6% آف جی ڈی پی میں کی کمی ہوئی۔ جناب اسپیکر، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کی معاشی صورتحال اور عام آدمی کے لیے مشکلات پی ٹی آئی حکومت کی غلط معاشی پالیسیوں، بدعنوانیوں اور ناکامیوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس بات سے پوری طرح آگاہ ہو چکے ہیں کہ موجودہ معاشی مشکلات اور مہنگائی کی مکمل ذمہ دار ماضی کی گزشتہ حکومت ہے۔ یہ سلیکٹڈ حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہوئے ملک کی معیشت کو شدید نقصان سے دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں حکومت نے مشکل ترین حالات میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ حکومت نے اپنے سیاسی نقصانات کی پرواہ کیے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ میری گزارش ہے کہ پاکستان کی عوام یہ پہچان لے کہ کس نے ملک کو بچانے کی کوشش کی اور کس نے پاکستان کو تباہی کی طرف بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دھکیلا۔ اس ضمن میں 9 مئی کو رونما ہونے والے المناک، شرمناک، ملک دشمن واقعات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھے مسلح دہشت گرد جتھوں نے پاکستان کی سالمیت، ساکھ اور قومی وقار کو مجروح کرنے کی گھناؤنی اور منظم سازش کی۔ جناب اسپیکر، پاک افواج کے شہداء کی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کیا اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کا جرم کیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ دفاعی تنصیبات کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے ملک دشمن عناصر اپنی ناکام حرکتوں کی وجہ سے خود ہی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ گروہ کسی صورت بھی نرمی اور رحم دلی کے حقدار نہیں۔ ایسے تمام عناصر کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو بھی ایسے ناپاک عزائم کے ساتھ ملک دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینے کی جرات نہ ہو۔ جناب اسپیکر، ملک کی معیشت کو پچھلے 1 سال کے دوران کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے سال پاکستان کی عوام، خاص طور پر صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کو سیلاب کی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک اور معاشی نقصانات کا جو تخمینہ ہے وہ $30 ارب سے زیادہ ہے۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ مزید برآں اقوام متحدہ کے ادارے FAO کی تخمینے کے مطابق سال 2021 کے مقابلے میں سال 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% کا اضافہ ہوا۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خوردنی تیل اور کھاد
درآمد کرنے والے ملک میں شامل تھا، جس کی ہمیں زر مبادلہ میں ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اور یہ مہنگائی میں بھی اضافے کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی صورتحال جس میں یوکرین کی جنگ، عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور مغربی ممالک میں شرح سود میں اضافے نے ملک کو مزید معاشی مشکلات میں دوچار کیا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کی معیشت کا دوسرا بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی آپ اپنے ایکسٹرنل ایکسپینڈیچر آپ کے وہ یعنی سنک نہیں ہوتے آپ کے ریسورسز سے، اور جو آپ کا گیپ ہے اس کو پھر اس کے لیے آپ کو موبلائز کرنے کے لیے ادھار لینے پڑتے ہیں، فیسلٹیز یا رینیو کروانے پڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے مالی سال 2021-22 میں یہ خسارہ $7.5 ارب ہو گیا تھا۔ ان موجودہ حکومت کے بروقت اقدامات سے اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تقریباً 77% کمی آئی۔ انشاءاللہ مالی سال جو 30 جون 2023 کو ختم ہوگا، اس کے اختتام پر یہ خسارہ کم ہو کر تقریباً $4 ارب رہ جائے گا، یعنی $17.5 ارب سے کم ہو کر یہ $4 ارب پہ یہ خسارہ آ جائے گا۔ تجارتی خسارہ جو کہ سال 21-22 میں یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اب بات کر رہا ہوں $48 ارب تھا۔ مالی سال جو رواں مالی سال ہے اس میں تقریباً یہ اماؤنٹ $26 ارب متوقع ہے۔ اس طرح ایک سال میں ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارے میں تقریباً $22 ارب کی کمی لائی گئی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور تجارتی خسارے میں کمی لاتے ہوئے حکومت نے حتمی کوشش کی کہ صرف لگژری گڈز اور دیگر غیر ضروری درآمدات کو یعنی امپورٹس کو روکا جائے، تاکہ ملک کی معاشی پیداواری صلاحیت میں کم سے کم منفی اثرات ہوں۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا اور زر مبادلہ کے ذخائر میں گراوٹ کے جو سپیڈ تھی اس کو کم کیا گیا۔ حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کے نئے جائزے کی تمام شرائط کو پورا کر چکی ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام حکومت کی ترجیح ہے، اس لیے حکومت باقاعدگی سے آئی ایم ایف سے مذاکرات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری حد المقدور کوشش ہے کہ جلد سے جلد سٹاف لیول ایگریمنٹ دستخط ہو جائیں اور پروگرام کا نواں جائزہ آئی ایم ایف کے بورڈ میں مکمل ہو۔ جناب اسپیکر، حکومت کو عوام کی مشکلات کا اندازہ ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مہنگائی کے اثرات سے بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے چند ماہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے کیش ٹرانسفر یعنی جو ہم کیش ہیلپ کرتے ہیں اس کی شرح میں 25% اضافہ کیا اور بسپ کے بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا تھا۔ اس کا اطلاق جناب اسپیکر 1 جنوری 2023 سے کر دیا گیا اور جو ریسیپینٹس ہیں بینیفیشریز ان کو بیک ڈیٹ سے وہ رقوم مل چکی ہیں۔ جناب اسپیکر، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نگرانی میں مفت آٹے کی تقسیم کا پروگرام یعنی مرتب ہوا اور اس پہ عمل درآمد ہوا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی یعنی مارکیٹ پرائس سے کم قیمت کے اوپر جو اشیاء فراہم کی گئی اس کے لیے حکومت نے 26 ارب روپے خرچ کیے۔ پچھلے ایک ماہ میں جناب اسپیکر حکومت نے 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی۔ نتیجتاً پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 35 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے کمی کی گئی۔ امید ہے اس کے نتیجے میں مہنگائی میں کمی آنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، جولائی 2022 سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 ارب کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگیاں کر چکی ہے اور تمام تر بیرونی ادائیگیاں الحمدللہ بر وقت ہو رہی ہیں۔ اس کے باوجود ملکی ذخائر جو ہیں وہ قریباً 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کے قریب ہیں اور انشاءاللہ اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس میں بہت بہتری آئے گی۔ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں میں تنزلی کا شکار ہو گئے تھے۔
اس میں کریڈٹ میاں شہباز شریف کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کو جاتا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی بحالی میں بہت مدد ملے گی۔ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی کافی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں، جس کے مثبت نتائج الحمدللہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت نے زرعی شعبہ پر سیلاب کے تباہ کن اثرات اور مجموعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے 2000 ارب روپے سے زائد کسان پیکج دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پیکج کی معیشت پر مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود زرعی شعبہ میں 1.5% گروتھ، پازیٹیو گروتھ ہمیں ملی ہے الحمدللہ۔ گندم کی بمپر کراپ کی وجہ سے 28 ملین ٹن سے زائد پیداوار ہوئی ہے اور کسانوں کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، یہی دیہی معیشت میں 1500 سے 2000 روپے اضافی منتقل جو ہوئے، اس سے ملک کی مجموعی معیشت پر انشاءاللہ مثبت اثر پڑے گا۔ بجٹ 23-24 کے ذریعے حکومت زرعی شعبے ایگریکلچر یعنی سیکٹر کے لیے مزید برآمدات کو جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی تفصیل میں ہاؤس کے سامنے آگے چل کر پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر، امید ہے کہ یہ اقدامات ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقے ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ حکومت نے ان علاقوں میں بحالی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ تعمیر نو کے لیے حکومت نے 578 ارب روپے کے منصوبوں پر کام کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے مالی سال میں یہ علاقے ملکی معیشت میں دوبارہ اپنا فعال کردار ادا کریں گے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال میں اندرونی اور بیرونی مشکلات کی وجہ سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں منفی گروتھ کا رجحان رہا۔ اس کی بڑی وجہ زر مبادلہ کی کمی تھی، جس کی وجہ سے خام مال کی دستیابی میں یعنی را مٹیریل میں مشکلات انیشلی پیدا ہوئیں۔ الحمدللہ کافی حد تک یہ مشکلات آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خام مال کو ترجیحی بنیاد پر ایل سی کھولنے کی اجازت دی گئی۔ حکومت اگلے مالی سال میں اس رجحان کو کمپلیٹلی ریورس کرنے کا انشاءاللہ مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صنعتی شعبہ پر اگلے سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی گراوٹ، ترقیاتی ممالک میں انوینٹری بلڈ اپ میں کمی اور ملک میں خام مال کی بہتر دستیابی کی وجہ سے انشاءاللہ آنے والے سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بھی بہتری آئے گی۔ مندرجہ بالا اقدامات کے نتیجے میں جناب اسپیکر، ملکی معیشت ایک ولنریبل صورتحال سے نکل کر سٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے۔ بجٹ مالی سال 2023-24 کے ذریعے ملک جو اقدامات ہم لینے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل میں ابھی ہاؤس میں عرض کروں گا، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ ملک سٹیبلٹی سے اب گروتھ یعنی ترقی کی طرف اپنا سفر گامزن کرے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کو بجٹ مالی سال 2023-24 کے عمومی سمت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معیشت میں بہتری کی سمت کے باوجود ابھی بھی معیشت کو ہم سب کو پتہ ہے کہ کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان حالات کے مد نظر ہم نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف صرف 3.5% رکھا ہے، جو کہ ایک ماڈسٹ ٹارگٹ ہے۔ جلد ہی ملک میں جنرل الیکشن ہونے والے جو شیڈولڈ ہیں، اس کے باوجود اگلے مالی سال کے بجٹ کو ایک الیکشن بجٹ کی بجائے ایک ذمہ دارانہ بجٹ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن بجٹ اگر ہوتا تو اس کی خد و خال کچھ اور ہوتی، لیکن حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی گروتھ، پاکستان کے معاشی انڈیکیٹر، پاکستان کی میکرو اکنامک ڈائریکشن، اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے بجٹ بنانا ہے۔ یہ مجھے گائیڈنس تھی وزیر اعظم کی، اور الحمدللہ اس بجٹ کو اسی طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ جب اس کے آپ خد و خال دیکھیں گے اور کوئی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بجٹ ہے، اس میں کوئی سیاسی آبجیکٹو نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے بھرپور مشاورت کے بعد ان ایلیمنٹس آف ریئل اکانومی کو منتخب کیا ہے جن کی بدولت ملک کم سے کم مدت میں دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ بجٹ تجاویز میں ہماری ترجیح ڈرائیورز آف گروتھ
ہے جس کی میں اب بریف تفصیل جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایگریکلچر یعنی زراعت کا شعبہ، اس کا ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اگلے مالی سال میں اس شعبے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجاویز ہے۔ زرعی قرضوں کی حد کو جو اس سال وزیر اعظم نے اپ سکیل کر کے 1800 ارب لے کے گئے تھے، اس کو بڑھا کر 2250 ارب کیا جا رہا ہے زرعی قرضے۔ جناب اسپیکر، بجلی اور ڈیزل کے بل کسان کے سب سے بڑے اخراجات میں شامل ہیں۔ اگلے مالی سال میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ 50,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی یا سولر پر منتقل کرنے کے لیے اس بجٹ میں 30 ارب روپے مختص کیے گئے۔ نمبر 3، معیاری بیج یعنی ہائیبرڈ سیڈ یا بیٹر یا بیسٹ سیڈ ہی اچھی فصل کی بنیاد ہے۔ ملک میں معیاری بیجوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ان کی امپورٹ پر تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کی جا رہی ہیں۔ اس طرح سیپلنگز کی درآمد یعنی امپورٹ پر بھی کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہارویسٹنگ کی مدت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ اگر کسان نے تیسری فصل بھی اٹھانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پکی ہوئی فصل کو جلد سے جلد اس کو سنبھال لے۔ اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمبائن ہارویسٹرز کی ضرورت ہے اور اس کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ اس پہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو ختم کر دیا جائے۔ چاول کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے رائس سیڈر، پلانٹر اور ڈرائرز کو بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ایگرو انڈسٹری یعنی ایگریکلچر سے جو انڈسٹری ریلیٹ کرتی ہے، یہ دیہی معیشت میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بجٹ میں ایگرو انڈسٹری کو وزیر اعظم کی ڈائریکشن پہ کنسیشنل لونز کے لیے ایک اسکیم متعارف کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو فرق ہوگا انٹرسٹ، اس کے لیے 5 ارب روپے کی ایلوکیشن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی اجناس کی اصل ویلیو ایڈیشن ان کی پروسیسنگ میں ہے۔ اس میں اجناس بالخصوص پھل اور سبزیوں کے ضائع ہونے کا احتمال بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دیہی علاقوں میں لگائے جانے والے تمام ایگرو بیسڈ یونٹس جو انڈسٹریل یونٹس ہوں گے، جن کا سالانہ ٹرن اوور پہلے بہت تھوڑا تھا، وہ پہلے 25 کروڑ تھا، 80 کروڑ روپے تک ہوگا، ان کے تمام ٹیکسز 5 سال کے لیے ایگزمپٹ ہوں گے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح بزنس اور ایگریکلچر لون سکیم متعارف کی جا رہی ہے۔ یہ جو پی ایم یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون سکیم ہے، اس کے تحت چھوٹے اور درمیانے درجے کے آسان قرضوں کو جاری رکھا جائے گا اور اس مقصد کے لیے اگلے مالی سال میں یعنی 23-24 میں مارک اپ سبسڈی کے لیے، کیونکہ یہ کنسیشنل اور سستے ہیں تو حکومت پاکستان اس کا ڈفرینشیل پھر پے کرتی ہے۔ اس کے لیے اس بجٹ میں 10 ارب مختص کیے جا رہے ہیں۔ درآمدی یوریا کھاد جو ہے، اس پر سبسڈی کے لیے اگلے سال بھی 6 ارب ڈالر ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، پیداواری صلاحیت میں اضافے کے لیے چھوٹے کسانوں کو کم مارک اپ پر یعنی کم منافع پر صوبائی حکومتوں کی شراکت سے قرضہ جات فراہم کیے جائیں گے۔ اس بات میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے جو کہ اس کے بجٹ میں ایلوکیٹڈ ہے۔ یہ جناب میں نے یہ جو آپ کو اتنی لمبی لسٹ ایگریکلچر کے بارے میں دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کی جو ویژن ہے اور جو اس حکومت کا ایک پلان ہے، اللہ نے چاہا تو اس کے بڑے جلدی، کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کو بہت جلد آپ کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں۔ اس کی جو گیسٹیشن پیریڈ ہے وہ مہینوں میں ہے، وہ سالوں میں نہیں ہے جیسے کہ انڈسٹری لگانے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پاکستان کو ان تمام اقدامات جو کہ کابینہ نے منظور کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی انیشیٹو تھے، آج کی منظوری کے بعد میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو دوسرا جو میجر
جو سیکٹر ہے جس میں یہ حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان بڑا لیپ فارورڈ بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انیبلڈ سروسز، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز. میں اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے. آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے اور اس کی ایکسپورٹ میں نمایاں اور ان کی برآمدات میں نمایاں حصہ ہے. عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا. پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں انجن آف گروتھ ثابت ہوگا انشاءاللہ. پاکستان اپنا کاروبار کرنے والے فری لانسرز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے. جناب اسپیکر، یہ بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں. فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پر ریکگنائز ہو رہا ہے. ان کو درپیش مسائل کا حل عمومی طور پر اس شعبہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے لیے حکومت نے جو اقدامات کا فیصلہ کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے انکم ٹیکس پہلے ہی صرف 0.2% 25 یعنی 0.25% کی ریاتی شرح لاگو ہے، فلیٹ اس پہ ہے. یہ سہولت ابھی ختم ہونے جا رہی تھی. اس سہولت کو 30 جون 2026 تک جاری رکھا جائے گا اور یہ ایگزمپشن 3 سال کے لیے مزید اس کو توسیع دی جا رہی. فری لانسر کو ماہانہ سیل ٹیکس گوشوارے جمع کرنے کی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا. کاروباری ماحول میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے $24,000 تک سالانہ کی ایکسپورٹ پر فری لانسر کو سیل ٹیکس رجسٹریشن اور گوشواروں سے ایگزمپٹ قرار دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ریکویسٹ کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی صرف سمپل ایک سادہ ایک سوے کی انکم ٹیکس ریٹرن ہوگی اور اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروس پرووائڈرز کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی برآمدات یعنی ایکسپورٹ کی 1% کی برابر، یعنی اگر 100 ملین ہے تو 1 ملین کے برابر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بغیر کسی ٹیکس کے امپورٹ کر سکیں گے. ان درآمدات کی حد جو ہے وہ $50,000 سالانہ مقرر کی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا اسپیشل ڈائریکٹو تھا کہ جی ان کو 1% ان کی ایکسپورٹ جو ہے ریونیو ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کو آپ اجازت دیں کہ $50,000 سالانہ تک وہ ڈیوٹی فری جو اپنا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر منگوانا چاہیے وہ ان کو دے. تو یہ بھی کیا جا رہا ہے. اگلی جو ہے آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز کے ایکسپورٹرز کے لیے آٹومیٹڈ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کو یقینی بنایا جائے گا. ان کی ایک ہے کہ ہمیں جب وہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا اتنا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ بہت لمبا عرصہ کرتا ہے. اس کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جلدی سے جلدی ان کو یہ جو سرٹیفکیٹ جب ان کو چاہیے ہو تو ان کو مل جائے. آئی ٹی شعبہ کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا ہم میجر سٹیپ لے رہے ہیں. پورے کے پوری آئی ٹی شعبہ کو انفارمیشن شعبہ کو ایس ایم ایز کا درجہ دیا جا رہا ہے جس سے اس شعبے کو کم انکم ٹیکس جو ایس ایم ایز پہ لگتا ہے اسپیشل ریڈیوس ریٹ آف انکم ٹیکس ان کو اس کا فائدہ ملے گا. اور ان کے اوپر ایس ایم ایز کی ڈیکلریشن کی وجہ سے ان کے اوپر نارمل انکم ٹیکس رجیم نہیں ہوگی، کنسیشنل انکم ٹیکس ان پر لاگو اور ان کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اگلا جو ہم نے جو ایک اور اس بجٹ میں اقدام پیش کر رہے ہیں، آئی ٹی کے کاروبار کی مانیٹرنگ کے لیے وینچر کیپٹل کی بہت اہمیت ہے. جو نئے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں ان کو کوئی لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کو جانتا نہیں ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ سوچ تھی کہ ہم اس بجٹ میں 5 ارب روپے سے یہ وینچر کیپٹل فنڈ قائم کریں تاکہ جو نئے ینگ اور یوتھ جو اس کاروبار میں آئے اس کو کم از کم قرضہ مل سکے جو اب نہیں ملتا. تو 5 ارب مختص کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں اس کام کے لیے، وینچر کیپٹل فنڈ فار آئی ٹی. جناب اسپیکر، اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے، 18 نہیں ہے، 15% ہے. اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے. 15% سے 5% کیا جا رہا ہے. آئی ٹی کے شعبوں میں
قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا۔ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی، وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی جی۔ لاسٹلی اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ایس ایم ایز۔ اس طبقے کا، اس سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے، کلیدی حیثیت یہ طبقہ رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ بجٹ مالی سال 23-24 میں اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کنسٹرکشن، ایگریکلچر اور ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان شعبوں کو قرضہ فراہم کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% ٹیکس کی سہولت ہوگی، اور یہ کنسیشن اگلے 2 سال یعنی 30 جون 2025 تک میسر ہوگی۔ دوسری، ایس ایم ایز کے ٹیکس مراعات کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریش ہولڈ جو کہ اس وقت 25 کروڑ ہے اس کو بڑھا کر 80 کروڑ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ اگلا چوتھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اسکیم ایس ایم ایز کے قرضوں کی صرف 6% مارک اپ پر ری فائنانس کے لیے موجود ہے، لیکن بینک ایس ایم ای کی کریڈٹ ہسٹری، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مارے جائیں گے، حالانکہ 6% پہ اور ڈفرینس اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے، لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے ایس ایم ایز کو نہیں دیتے۔ اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قرضوں کا اگر وہ نہیں دیں گے تو 20% جو ہے اس کو حکومت پاکستان وہ رسک حکومت پاکستان کا ہوگا۔ میں مثلا اگر 25 روپے اس کا بیڈ لون ہے اور 100 ٹوٹل لون تھا 25%، تو 20% جو پہلا ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی، صرف انکریج کرنے کے لیے کہ ان کو ایس ایم ایز کو لون دیا جائے۔ اسی طرح ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم ایک تھی، وہ بالکل نان فنکشنل ہے، اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ایس ایم ایز کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بینک جو ہے وہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، اس کی کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسپیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہوگا، تو پھر بینک ذرا کمفرٹیبل ہوں گے ان کو لون دینے کے لیے۔ جہاں پہ والا چوتھی جو پرائرٹی ایریا ہے اس حکومت کا، وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہے، یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹرز۔ صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کونسل ہر سہ ماہی میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹس کے بارے میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی۔ خواجہ صاحب تہاڈا پرپوزل ہے جی۔ اگلا جناب، میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اگلا، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ اس کے تحت ایکسپورٹر کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تمام لسٹڈ کمپنیز پر جو منیمم ٹیکس 1.25% ہے اس وقت، اس کو کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔
ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے سنتھیٹک فلامنٹ یارن پر 5% جو اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے. اس طرح پیٹ سکریپ پر کسٹم ڈیوٹی جو اس وقت 20% ہے اس کو کم کر کے 11% کیا جا رہا ہے. کیپیسیٹیٹرز، ایڈہیسو ٹیپس، مائننگ مشینری، رائس مل مشینری، مشین ٹولز اور مینوفیکچرز کے دوسری ایسی اشیاء جو ہیں ان تمام چیزوں کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے اس کے اوپر استثناء دیا جا رہا ہے اور ڈیوٹی ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، اب میں عرض کروں گا کہ ہمارے اوورسیز جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت ہی اہم اپنا معیشت میں ان کا ایک حصہ ہے. ریمیٹنسز، فورن ریمیٹنسز جو زر معادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹس کا 90% کے برابر ہے. یعنی جتنی ہماری ایکسپورٹس ہے پاکستان کی وہ 90% ایکسپورٹس کا فورن ریمیٹنسز آپ کے پاکستانی بہن بھائی آپ کو بھیجتے ہیں. یہ اس طبقے کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ اپنے ملک میں اپنا ایک حصہ ڈالتے ہیں اکانومی میں اور معیشت میں، اس کے لیے چند کنسیشنز کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی. بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنس کے ذریعے اگر وہ اموویبل پراپرٹی پاکستان میں خریدیں گے، اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس 2% سے لیا جا رہا ہے. یعنی اس وقت پاکستان میں یہ لاگو ہے. اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے. نمبر 2، ریمیٹنس کارڈ جو کہ آلریڈی 3 کیٹیگریز چل رہی ہیں، اس میں ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے. وہ کارڈ ڈائمنڈ کارڈ ہوگا جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا. اس کیٹیگری کے لیے مندرجہ ذیل مراعات دی جائیں گی. نمبر 1، ان کو نان پروہیبٹڈ بور لائسنس دیا جائے گا. نمبر 2، ان کو گریٹس پاسپورٹ پاکستان کا دیا جائے گا. نمبر 3، پریفرنشل ایکسیس ٹو پاکستانی ایمبیسیز اینڈ کانسلیٹ جہاں وہ ہوں گے ان کو ملے گی. نمبر 4، پاکستانی ایئرپورٹس پر ایک فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت ان کو میسر ہوگی. جناب اسپیکر، ریمیٹنس کارڈ ہولڈر کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ایک اسکیم کا اجرا کیا جائے گا. جناب اگلا شعبہ تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. جناب اسپیکر، تعلیم کی اہمیت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. گو کہ یہ سبجیکٹ صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق اس کی ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے. اس سلسلے میں جو اقدامات اس بجٹ کے حوالے سے ہیں میں وہ موٹے پوائنٹس عرض کروں گا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو بجٹ آپ کے سامنے کتابوں میں پیش ہے 65 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. یہ 135 ارب ہائر ایجوکیشن پاکستان میں پرموٹ کرنے کے لیے یہ حکومت اس بجٹ میں مالی سال 2023-24 کے لیے اس نے رکھے ہیں 135 ارب. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں مالی معاونت کے لیے ایک پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر ہائی اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو وظائف اسکالرشپ فراہم کرے گا. ہمارا ہدف یہ ہے کہ کسی ہونہار طالب علم کو وسائل میں کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ ہونا پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بڑا فیورٹ سبجیکٹ تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے. یہ ورچولی وہ اسکیم جو ہے وہ اس کو ادھر بھی اب ترجیح کے طور پہ اس بجٹ کے ذریعے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس کو لگایا جا رہا ہے. اگلی لیپ ٹاپ اسکیم بھی شہباز شریف اور لیپ ٹاپ اسکیم گو ٹوگیدر. تو اس اسکیم جو کہ صوبہ پنجاب میں انہوں نے 2013-18 کے دوران بڑی کامیابی سے چلائی تھی، رواں مالی سال میں وفاقی حکومت نے جو یہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اس میں آلریڈی 1 لاکھ میرٹ بیسڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ موجود ہیں اور وہ اس کی کنسائنمنٹس آ رہی ہیں، آلریڈی بجٹڈ ہیں، پیمنٹس ہو رہی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی
10 ارب روپے کی لیپ ٹاپ ایسے بچوں کے ڈیزرونگ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں، تاکہ اگلے مالی سال میں بھی وہ لیپ ٹاپس مزید 1 لاکھ لوگوں کو ملیں۔ کھیل کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بجٹ میں اسکول، کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلا شعبہ میں عرض کروں گا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے۔ بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت نے 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں اسکل ڈیولپمنٹ، کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ دی جائے گی۔ اگلا شعبہ جناب اسپیکر یوتھ انٹرپرینورشپ ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوان حکومت کی خاص توجہ کے متقاضی ہیں، کیونکہ آج کے نوجوان ہی اس ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں۔ وہ قومی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل AOP کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے۔ یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسی ایشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 کے بعد شروع کیا جائے، اور اس کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس اسکیم کی وجہ سے نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے یعنی ڈویڈنڈ پاکستان کو ملیں گے۔ یہ بزنس آئیڈیا کے یہ فیوچر لیڈرز ہیں، اور اس کے لیے اسکیم جو ہے اعلیٰ ٹیکس یعنی جو اسکیم ہے اس یوتھ کے لیے یہ ایک اسپیشل اسکیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہے۔ اگلی یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار رعایتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دلوانے کے لیے 5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے۔ کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس شعبہ میں 40 سے زیادہ صنعتیں جڑی ہوئی ہیں۔ بلڈرز اور عام طور پر نئے گھر اور عمارتوں کی تعمیر پر مراعات دینے کے لیے آئندہ 3 سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 10% یا 50 لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو رعایت دی جائے گی۔ 10% یا 50 لاکھ روپے ان کو رعایت دی جائے گی ٹیکس کی، جو ان کا ٹیکس بل بنے گا، اور وہ افراد جو اپنی ذاتی تعمیرات کروائیں گے یعنی کنسٹرکشن اپنی ذاتی رہنے کے لیے، انہیں 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہوگی وہ رعایت دینے کی تجویز ہے۔ اس کنسیشن کا اطلاق 1 جولائی 2023 اور اس کے بعد شروع ہونے والے تعمیراتی منصوبوں پر ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اسی سیکٹر میں ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں، اس کے متعلق جو ٹیکس مراعات ماضی میں دی گئی وہ اس سال 30 جون 2023 کو وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اس ایگزمپشن کو 1 سال مزید 30 جون 2024 تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور یہ ایگزمپشن ان کو اویلیبل ہوگی۔ جناب اسپیکر، ملک کے پسے ہوئے طبقات کی مالی مشکلات کو کم کرنا بھی اس بجٹ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ مالی سال 21-22 میں اس پروگرام کے لیے 250 ارب مختص کیے گئے تھے۔ موجودہ حکومت نے 22-23 میں اس کو 30-60 ارب رکھے بجٹ میں، جبکہ رواں سال کے دوران مالی سال میں 40 ارب کا مزید اضافہ کیا۔ تو ورچولی یہ 2 سال کے درمیان یعنی 21-22 مالی سال اور 22-23 کے درمیان اس میں جو ایکچوئل اضافہ ہوا وہ 150 ارب کا ہوا۔ 250 ارب سے 360 اور 360 سے مالی سال کے دوران آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک سپلیمنٹری منی بل لائے تھے یہاں چند مہینے پہلے، اس میں یہ 40 ارب اس کے ذریعے اضافہ کیا گیا تھا۔
تو اگلے آنے والے سال کے لیے یہ اس 400 ارب کو مزید بڑھا کر اپنے یہ جو ہمارے کم انکم کے بہن بھائی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے 450 ارب اس کو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. اس پروگرام کے تحت چند جو اہم سکیمز ہیں میں بریفلی اس ہاؤس سے شیئر کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. جناب اسپیکر، مالی سال 23-24 میں وسپ کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ کے حساب سے بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 346 ارب مختص کیے گئے ہیں. حکومت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا. نمبر 2، بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 60 لاکھ بچوں سے بڑھ کر 83 لاکھ بچوں تک کیا جائے گا، جن سے 52% تعداد بچیوں کی ہوگی. اس مقصد کے لیے 55 ارب روپے سے زائد رقم اس بجٹ میں رکھی جا رہی ہے. 92,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیا جائے گا، جس کے لیے اس بجٹ میں 6 ارب روپے اس اسکیم کے تحت رکھے گئے ہیں. اسی طرح بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم اس بجٹ میں یعنی مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر، یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن کے ذریعے 35 ارب روپے جو مستحق افراد کے لیے آٹا، چاول، چینی، دالیں اور گھی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی. انشاءاللہ اس بجٹ میں اس کام کے لیے 35 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، اسی حوالے سے مستحق جو افراد ہیں ان کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو 4 ارب روپے فراہم کرنے کی اس بجٹ میں ایلوکیشن شامل ہے. جب یونانی ادویات عام طور پر دیہاتی اور کم آمدنی والے افراد استعمال کرتے ہیں، جن کی سہولت کے لیے یونانی ادویات پر سیل ٹیکس کی شرح صرف 1% کی جا رہی ہے. اسی طرح جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھز ہیں، ہمارے بہت بہن بھائی ہیں اور وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. کس کا دل چاہتا ہے کہ میں سیکنڈ ہینڈ یا استعمال شدہ کپڑا خریدوں؟ اس کے اوپر اس وقت 10% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہے. آج کے دن اس ڈیوٹی کو ختم کیا جا رہا ہے. اسی طرح جناب اسپیکر، نیشنل سیونگ سینٹرز کے ذریعے کم آمدن والے لوگوں کے لیے مائکرو ڈپازٹ کی نئی اسکیم کا اجرا 1 جولائی 2023 سے شروع کیا جائے گا، جس پر شرح منافع وہ نسبتاً زیادہ ہوگا جو ایوریج دوسرے بینکس یا ایون نیشنل سیونگ کی اسکیمز ہیں. یہ کم آمدن والوں کے لیے اسپیشل اسکیم ہوگی. جیسے آپ کو یاد ہوگا پینشنرز کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹس ہیں، اس پہ ہم آئیں گے لیٹر. تو یہ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ ڈیجیٹلی کھولنے کی سہولت بھی میسر ہوگی. جناب اسپیکر، اب میں شعبہ توانائی کی طرف آتا ہوں. پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے. ان درآمدات کی قیمت میں اضافہ انفلیشن کی ایک اہم وجہ ہے. اس قیمت میں کمی کرنے کے لیے ہماری حکومت پاکستانی کو کوئلے کے استعمال اور سولر انرجی کو فروغ دینے کے لیے پختہ ارادہ رکھتی ہے. اس سلسلے میں کچھ اقدامات اس بجٹ میں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. نمبر 1، کوئلہ سے چلنے والے بجلی کے کارخانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ وہ مقامی کوئلہ استعمال کریں اور را بیٹریز اور سولر پینلز، انورٹرز اور را مٹیریل کو کسٹم ڈیوٹی سے ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے. ان پہ کسٹم ختم کی جا رہی ہے. بیٹریز، سولر پینلز، انورٹرز میں را مٹیریل جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر جو کسٹم ڈیوٹی آج عائد ہے، لاگو ہے اس ملک میں، اس کو فوری طور کے اوپر ختم کیا جا رہا ہے. ریفائنڈ پیٹرول پروڈکٹس اور کروڈ آئل ہماری انرجی کی ضروریات کا بڑا حصہ ہیں. ماضی میں کئی بار ملک میں ان مصنوعات کی قلت بھی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے سپلائی چین میں تعطل آیا. ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بانڈڈ بلک سٹوریج پالیسی
فار پیٹرولیم پروڈکٹس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اس پالیسی کے تحت جو بیرونی سپلائر ہیں اپنے مالی وسائل سے انٹرنیشنل مارکیٹ سے کروڈ آئل اور پیٹرولیم پروڈکٹس پاکستان درآمد کر کے ڈیوٹی دیے بغیر بانڈڈ بلک سٹوریج میں ذخیرہ کر سکیں گے اور بوقت ضرورت ریفائنری یا آئل مارکیٹنگ کمپنی جو خریدنا چاہے اس وقت یہ فورن سپلائر سے ایک تو ٹائم کی بچت ہوگی جناب اسپیکر، آپ کی ایل سیز کے اوپر جو ریکنفرمیشن کاسٹ آتی ہے بہت زیادہ وہ بچے گی، اور آپ کے ملک میں آپ نے اس میں انویسٹ نہیں کیا، آپ کے ملک میں وہ سٹور ہوا ہوگا تو تاکہ آئندہ یہ جو سپلائی چین کبھی کم ہو جاتا ہے یا خدا نہ خواہ قلت کا ہو وہ خدشہ دور ہو جائے گا۔ تو حکومت یہ پالیسی ہے اس کو اصولی طور پہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، پرائم منسٹر نے اس کی منظوری دے دی ہے اور عنقریب یہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ میں یہ انشاءاللہ پیٹرولیم منسٹری پیش کرے گی اور وہاں سے اپروول کے بعد انشاءاللہ جو کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ملک میں لاگو ہوگی۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لیکن ناٹ لیٹر دین 30 جون یہ پالیسی ملک میں نافذ عمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے رواں مالی سال 2023 کے نظر ثانی شدہ بجٹ کے اہم نکات پیش کرتا ہوں۔ ایف پی آر کے محاصل رواں مالی سال میں 7,200 ارب رہنے کے لگ بھگ اس کا ایسٹیمیٹ ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 4,129 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کا نان ٹیکس ریونیو 1,618 ارب ہونے کی توقع ہے۔ اس طرح وفاق کے محاصل 4,699 روپے ہوں گے۔ کل اخراجات کا تخمینہ 11,090 ارب روپے ہے۔ پی ایس ڈی پی کی مد میں اخراجات 567 ارب تک کا ایسٹیمیٹ ہے۔ دفاع پر 1,510 ارب خرچ ہوں گے۔ سول حکومت کے مجموعی اخراجات 553 ارب، پینشنز پر 654 ارب، سبسڈیز کی مد میں 1093 ارب اور گرانٹس کی مد میں 1090 ارب اس رواں مالی سال میں خرچ ہوں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں اگلے مالی سال یعنی 2023-24 کے اعداد و شمار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو یعنی جی ڈی پی گروتھ 3.5% رہنے کا جو میں نے تخمینہ عرض کیا، اور جبکہ افراد زر جو کہ متوقع ہے اگلے سال 21%، بجٹ خسارہ ہم نے مزید کم کر کے جو اس سال 1% کم کر کے 7% پہ ہے، اس کو 6.54% اور پرائمری ڈیفیسٹ کی بجائے پرائمری سرپلس کا ہدف رکھ رہے ہیں جی ڈی پی کا 0.4%۔ اس طرح اگلے مالی سال میں جو ہماری ایکسپورٹس کا ہدف 30 ارب ڈالر اور جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جو میں نے آپ کو سارے اس کے انسینٹیوز اور ان کے جو اسپیشل ان کو کنسیشن ملیں گی، تو اس کا ہم پروجیکٹ کریں کہ 33 ارب انشاءاللہ ہماری فورن ریمیٹنس ہوگی۔ جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال ایف پی آر کا جو یعنی ایسٹیمیٹڈ محاصل کا تخمینہ ہے 9,200 ارب ہے، جس میں صوبوں کا حصہ 5,276 ارب روپے ہوگا۔ اس طرح وفاقی نان ٹیکس محصولات یعنی نان ٹیکس ریونیو کی مد میں جو ہماری پروجیکشن ہے اگلے سال کے مالی سال کے لیے 2,963 ارب ہے۔ وفاقی حکومت کی اس طرح کل آمدنی صوبوں کا حصہ دینے کے بعد اور نان ٹیکس ریونیو کو ایڈ کرنے کے بعد 6,887 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 14,460 روپے ہوگا، جس میں سے انٹرسٹ پیمنٹ 7,303 ارب روپے ہوگی۔ جناب اسپیکر، اسی طرح اگلے سال پی ایس ٹی پی کے لیے 950 ارب روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے 200 ارب روپے کی اضافی رقم کے بعد مجموعی ترقیاتی بجٹ یعنی پی ایس ڈی پی پاکستان کا جو ہمارا کور ایک ڈیولپمنٹ فنڈ ہے جس سے پاکستان ترقی کے راستے میں دوبارہ گامزن ہوگا انشاءاللہ، 1,150 ارب روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ جناب 1,150 ارب پاکستان کا پی ایس ڈی پی پر نیکسٹ ایئر۔ ملکی دفاع کے لیے اس میں 1,804 ارب، سول انتظامیہ کے لیے 714 ارب،
پینشن کی مد کے لیے 761 ارب، سول اینڈ ملٹری بوتھ، بجلی، گیس اور دیگر شعبہ جات کے لیے 1074 ارب سبسڈی کے طور پر رکھے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں جو ضم شدہ اضلاع ہیں یعنی نیولی مرج ڈسٹرکٹس، اسی طرح بسپ، ہائر ایجوکیشن، ریلویز اور دیگر محکموں کے لیے ٹوٹل 1464 ارب روپے کی گرانٹ اس بجٹ میں مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ورکنگ جرنلسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ، یہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجرا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مائنورٹیز، اقلیتیں یعنی سپورٹس پرسنز اور طالب علموں کے فلاح و بہبود کے لیے بھی اس بجٹ میں فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، پینشن کے مستقبل کے اخراجات کی لائبلٹی کو پورا کرنے کے لیے ایک پینشن فنڈ قیام کرنے کی تجویز ہے، کیونکہ ہمارا پینشن کا جو لائبلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ابھی تقریباً 760 ارب اگلے سال متوقع ہے، تو ہمیں ابھی اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی ہوگی۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک پینشن فنڈ کا قیام کیا جائے۔ اٹس آلویز دا فرسٹ ڈے ٹورڈز اے لانگ جرنی، تاکہ ہم آنے والے دہائیوں میں اس یعنی بڑا مشکل چیلنج سے ڈیل کر سکیں، اس سے نپٹ سکیں۔ جناب اسپیکر، اب میں کچھ ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے ملک کی تعمیر و ترقی میں جو کہ ایک اہم، جیسے میں نے کہا، کردار ادا کرتا ہے، معیشت کی استعداد کار میں اضافہ، بہتر انفراسٹرکچر کی فراہمی، افرادی ترقی، ریجنل ایکوٹی اور انویسٹمنٹ کے اضافے جیسے مقاصد اسی پی ایس ڈی پی کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں۔ اگلی مالی سال میں جہاں وفاقی حکومت 1150 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ پچ کر رہی ہے، اسی طرح صوبوں کے ترقیاتی پروگرام کا حجم بھی جو ہمیں کمیونیکیٹ کیا گیا ہے وہ 1559 ارب روپے ہے۔ یہ آپ این ایف سی ایوارڈ سے فسکل سپیس جب دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اب ان میں کیپیسٹی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی مل کے پیچھے چھوڑ دیں۔ تو فیڈرل ترقیاتی بجٹ 1150 ارب اگلے سال کا اور صوبوں کا 1559 ارب، یہ ملا کے یہ 2709 ارب کا ترقیاتی بجٹ انشاءاللہ اگر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ایفیکٹو طریقے کے ساتھ اور ایفیشنسی کے ساتھ جب خرچ ہوگا تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی جو ترقی کا ہدف ہے بڑی آسانی سے اس سے اگلے مالی سال میں اچیو ہوگا۔ یہ جو رقم ہے جو میں نے عرض کیا 2709 ملکی یعنی ترقیاتی بجٹ، یہ جی ڈی پی کا 2.6%۔ چونکہ حجم بہت بڑھ چکے ہیں، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے پچھلے دور میں یہ اس کو 5% تک لے گئے تھے نیشنل کو۔ ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، کہ ہم اس کو جتنا بڑھا سکیں، اسی سے آپ کے جو ترقی کے راستے کھولیں گے۔ اور جیسے میں نے تمام جو فائدے گنوائے ہیں، تو پچھلے 4 سال کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے ہمارے ترقیاتی وسائل اور بجٹ آدھے رہ گئے، یعنی 1001 بلین 2017 میں تھا، اور اب جو سال ختم ہو رہا ہے 567 ارب ہے فیڈرل بجٹ۔ تو اگر یہ اسی سپیڈ سے چلتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے۔ بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ترقیاتی ضروریات میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ ترقیاتی اخراجات ملک کی اہم ترین ترجیحات پر خرچ کیے جائیں۔ پی ایس ڈی پی کے جو نمایاں کچھ خصوصیات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رول آؤٹ کرنا اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشن آف دس ہاؤس، وہ میں پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ 80% جو تکمیل والے منصوبے ہوں گے، یعنی 80% مکمل ہو چکے ہیں، تو آنے والے مالی سال میں جو پی ایس ڈی پی ہے ان کو ترجیح دی جائے گی تاکہ وہ جون 2024 تک مکمل ہو جائیں اور وہ آپریشنل ہو جائیں۔ یہ نمبر 1 ترجیح ہے اس حکومت کی۔ نمبر 2، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور جدید ترین انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے پی ایس ڈی پی کا 52% حصہ مختص کیا گیا ہے۔ نمبر 3، انفراسٹرکچر کے شعبے میں ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کے لیے مجوزہ رقم 267 ارب جو کہ کل حجم کا 28% ہے۔ واٹر سیکٹر کے لیے 100 ارب 11% ہے ٹوٹل کا۔ توانائی کے شعبے کے لیے 89 بلین 99 ارب کل مختص کا 9%۔ فزیکل پلاننگ ہاؤسنگ کے لیے 43 ارب یعنی ٹوٹل رقم کا 4% ہے۔
پاکستان کے مختلف علاقوں کے متوازن ترقی کے لیے 108 ارب رکھنے کی تجویز ہے، جن میں سے 57 ارب روپے خیبر پختونخوا کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس یعنی ضم شدہ اضلاع کے لیے، 32.5 ارب آزاد جموں اور کشمیر کے لیے، 28.5 ارب روپے گلگت بلتستان کے لیے رکھے گئے ہیں، تاکہ ان علاقوں میں ترقی کے جو منصوبے ہیں ان کو اتنا اوپر لایا جائے تاکہ بقایا جو ہمارے دوسرے ملک کے حصے ہیں اس کے کم از کم جو گیپ ہے اس کو کمی کی جائے۔ ایسی زیز کی تیز رفتار تکمیل کے لیے نگرانی اور سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں کی بحالی کا پروگرام ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ترتیب دیے گئے فریم ورک جسے ہم 4RFs کہتے ہیں کے تحت وضع کردہ حکمت عملی اور کلائمیٹ چینج، انرجی اینڈ انفراسٹرکچر، ایکسپورٹس اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ، جس کو ہم 5E's یا پاکستان کا نام دیا ہے، یہ تمام جو پلانز ہیں یہ اسی اوور آل اس اسکیم کا حصہ ہیں۔ سماجی شعبے کی ترقی کے لیے جناب اسپیکر 244 ارب رکھے گئے ہیں، جس میں تعلیم بشمول اعلیٰ تعلیم کے لیے 82 ارب، صحت کے لیے 26 ارب ایلوکیٹ کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر سائنس اور IT کے لیے 34 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ پیداواری شعبے صنعت، معدنیات، زراعت کے لیے 50 ارب روپے رکھنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر نوجوانوں کی فلاح، سپورٹس اور سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے حکومت خاص توجہ دے رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو عملی زندگی کے لیے تیار کیا جائے۔ اسی طرح بلوچستان کے منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ اس خطے میں دیگر علاقوں کی نسبت ترقی جو ہے وہ زیادہ تیزی سے کرے تاکہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی بہتری کے لیے 107 ارب روپے اس بجٹ میں ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت 41,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، اس میں پن بجلی کا حصہ 25% ہے۔ موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ملکی وسائل اور رینیوبل انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملکی درآمدات کو کم کیا جا سکے اور بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لانا بھی حکومتی ترجیحات میں شامل ہے۔ PSDP میں زیادہ تر توجہ ترسیلی نظام کی بہتری، رینیوبل انرجی اور آبی وسائل واٹر ریسورسز کے استعمال میں اضافے پر مرکوز کی گئی۔ جناب اسپیکر بجلی کے شعبے میں کوئلہ سے چلنے والے جام شور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کی تکمیل کے لیے اگلے سال 12 ارب روپے کی ایلوکیشن ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان 500 kV ٹرانسمیشن لائن کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے 16 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں۔ NTTC کے موجودہ گرڈ اسٹیشن کی استعداد میں بہتری لانے کے لیے 5 ارب، سکھی کناری، کوہالہ اور مہال ہائیڈرو پلانٹس میں بجلی کی ترسیل کے لیے 13 ارب روپے، جبکہ داسو ہائیڈرو پاور پلانٹ سے بجلی کی ترسیل کے لیے 6 ارب روپے فراہمی کرنے کی تجویز اس بجٹ میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر آبی وسائل، پچھلے سال مومن ڈیم کی تکمیل کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ اگلے سال اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 10.5 ارب روپے کی رقم ایلوکیٹ کی جا رہی ہے۔ اس طرح 2160 میگا واٹ استعداد کے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تقریباً 59 بلین یعنی 59 ارب روپے کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے 20 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے اور دیگر اہم منصوبوں میں 969 میگا واٹ کے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، تربیلا ہائیڈرو پاور کی استعداد اس کی کیپیسٹی میں اضافے کے لیے 4 ارب 45 کروڑ روپے اور وارسک ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کی بحالی کے لیے 2 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم ایلوکیٹ کی گئی ہے۔ ان منصوبوں سے زرعی شعبوں کے لیے پانی کی فراہمی اور سستی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے K4 گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے بھی 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جائے گی۔ بس سن رہے ہیں کراچی کے دوست؟ میں یہ ریپیٹ آپ کی جناب اسپیکر میں آپ کی اجازت سے یہ بہت ضروری ہے اور we owe to this
ٹو دی ہمارے بہن بھائیوں، کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے جو K4 منصوبہ مشہور ہے، گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے اس بجٹ میں 17 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم مہیا کی جا رہی ہے۔ وہ میں نہیں دسوں گا۔ اور پرائم منسٹر نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے سائیڈ لائن پہ کہ اگر مزید فنڈ درکار ہوں گے تو میں بینکنگ کنسورشیم بنوا کے ان کو یہ مدد بھی کروں گا۔ وہ یہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، اس بجٹ میں نہیں ہے، لیکن یہ میں انشاءاللہ اپنے کراچی کے بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ ہوگا میں حاضر ہوں۔ انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے جی بالکل۔ جناب اگلا جو ایریا ہے جناب اسپیکر، ٹرانسپورٹ اور مواصلات، شاہراہوں اور دیگر مواصلاتی سہولتوں کے لیے ترقیاتی بجٹ، اس ترقیاتی بجٹ میں اگلے مالی سال کے لیے 161 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ عوام کو مواصلات کی سہولیات سے کسان کو منڈیوں تک رسائی ملتی ہے، یعنی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کے ذریعے، صنعت و تجارت کو ترقی ملتی ہے، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ ہماری حکومت نے پہلے بھی ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے میگا پروجیکٹس مکمل کیے جن سے لاکھوں لوگوں کو موٹر ویز کی سہولیات میسر آئیں، اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی اس شعبے کے لیے 161 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ۔ کٹھے پڑھتے ہیں، ابھی نماز ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 5-7۔ جی منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو پلیز جاری کر۔ جناب اسپیکر، میں اگلا جو ہے سیکٹر سوشل سیکٹر ہے، پاکستان SDGs کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو اس کی گلوبل کمٹمنٹ ہے پوری طرح کوشاں ہے۔ اگلے مالی سال میں اس مقصد کے لیے 90 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کی ٹیکس پالیسی کے کچھ بنیادی اصول ہیں جس کو فالو اوور آل کیا گیا ہے، اس کی میں بریفلی عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، برآمدات میں اضافے کے لیے IT انیبلڈ اینڈ IT سروسز کی حوصلہ افزائی۔ نمبر 2، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے فارن ریمیٹنسز کا فروغ۔ نمبر 3، اقتصادی ترقی میں اضافے کے لیے مقامی صنعتوں کی سرپرستی۔ نمبر 4، SMEs کنسٹرکشن اور زرعی شعبہ کی حوصلہ افزائی۔ نمبر 5، یوتھ انٹرپرینیورشپ کا فروغ۔
نمبر 6 ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی. نمبر 7 صاحب ثروت افراد پر ٹیکس کا نفاذ. نمبر 8 مہنگائی کی وجہ سے کم آمدنی کے طبقے کے لیے ریلیف. اور نمبر 9 نان فائلرز کے لیے ٹرانزیکشن کی کاسٹ میں اضافہ. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ نان فائلرز بنے اور وہ پھر اپنے مناسب جو صحیح ریٹ ہے سٹینڈرڈ اس کا فائدہ اٹھائیں. لیکن پھر بھی نہ بنے تو اس میں کچھ آپ دیکھیں کہ کاسٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ان کو دائرہ میں لانے کے لیے, ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. جناب اسپیکر, اس سال جیسے میں نے عرض کیا کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا اور حکومت کی کوشش ہے کہ ملک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. کوشش یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں, کاروبار میں آسانیاں ہوں, صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے, ایکسپورٹ میں اضافہ ہو جس سے زر معاملہ کے ذخائر بڑھ سکے. اس سلسلہ میں زیادہ تر امارات کی وضاحت میں نے پیچھے تقریر میں عرض کر دی ہے ہاؤس کو. جناب اسپیکر, اب میں انکم ٹیکس کے ریونیو میجرز کے حوالے سے چند جو امپورٹنٹ اقدامات ہیں اس کو عرض کرتا ہوں. سروسز اینڈ سپلائرز جو ہے کانٹیکس, اس کی ود ہولڈنگ شرح جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف جو کانٹیکس ہے سپلائی آف گڈس, پروویژن آف سروسز وغیرہ, اس سے متعلق جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں 1% شرح کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا اطلاق انڈیویجولز, ایسوسیشن آف پرسن اور کمپنیز پر ہوگا. اسی طرح جن سروسز پر کنسیشنل ٹیکس عائد ہے ان کی شرح بھی 1% کرنے کی تجویز ہے. اس تجویز کا اطلاق چاول, کپاس کے بیج, خوردنی تیل, پرنٹ اور الیکٹرک میڈیا اور سپورٹس اپنا پرسنز پر نہیں ہوگا. سیکشن 4C کے تحت جو سپر ٹیکس کے جو ریٹس اور سکوپس کو ریشنلائز کرنا, امیروں پر جو ٹیکس عائد کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاکستان کی ٹیکسیشن پالیسیز کا ایک رہنما اصول ہے. اس لیے زیادہ آمدن والے افراد پر ٹیکس ایئر 2022 پر سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا. اس کی شرح میں بتدریج 1 سے 4% تک کا پروگریسو سلیب تھیں اور اس کے علاوہ زیادہ آمدن والے 15 جو سیکٹرز تھے ان پر اسٹیٹ اوے فرام 4 سے 10% کا سپر ٹیکس تھا. وہ کافی زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ڈسکریمنیٹری ہے, ایک ہی پروگریسو سلیبز ہونی چاہیے لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز کون سے سیکٹر کون سے نہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپر ٹیکس کے نفاذ کے لیے آمدن کی کم سے کم حد جو ہے وہ 150 ملین یا 15 کروڑ مقرر ہے اور سپر ٹیکس کو پروگریسو ٹیکسیشن میں تبدیل کرنے کے لیے اس کے ٹیکس ریٹس کو بتدریج اس کی سلیبز کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے. کمرشل درآمدات پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح, کمرشل امپورٹر ایشیا کی امپورٹس کے وقت منیمم ٹیکس ادا کرتے ہیں, اس کے مقابلے میں صنعتیں اپنا منافع پر ٹیکس ادا کرتی ہیں. اس لیے امپورٹ آف گڈس جو کہ کمرشل امپورٹرز کو ہونے والی آمدن پر جو منیمم ٹیکس کے جو ریٹس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ان ایشیا کے استعمال اور منافع پر ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا. اس کمرشل امپورٹرز کی طرف سے جو امپورٹس ہیں یہ تمام اس میں ½ کا اضافہ کرنے کی تجویز ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹس اور جو ریڈیوس ریٹس ہیں ان کی شرح میں کسی اضافے کی تجویز نہیں ہے. جناب اسپیکر, کمپنیز کی طرف سے بونس شیئر جو کمپنیز یعنی ڈویڈنڈ نہیں دیتی اور صرف پیپر دیتی ہیں بونس شیئر, کچھ کمپنیاں ٹیکس سے بچنے کے لیے کیش ڈویڈنڈ تقسیم کرنے کی بجائے بونس شیئر جاری کرتی ہیں. اس کے لیے یہ ورچولی ایک ان کائنڈ ڈویڈنڈ ہے اور اس پر کوئی جو یعنی خزانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. تو لسٹڈ اور نان لسٹڈ کمپنی جو بونس شیئر دیں گی بونس شیئر کے اوپر 10% کی شرح سے ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے. یہ ایک یعنی جوڈیشیس اینڈ یعنی فیئر ایک ٹریٹمنٹ کے اس کے ریشنل ہے. اسی طرح نان ATL ایکٹیو ٹیکس پیئر افراد کی بینک سے جو کیش وڈرال پر جو ٹیکس ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے ان کو کیش وڈرال جو ہوں گی ان کے اوپر 0.6% کیش وڈرال ہوگا. یہ ورچولی وہ اگر فائلر بن جاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں. اسی طرح فورن ڈومیسٹک ورکر ہم نے ایک نئی دیکھا ہے, ایک اب پاکستان میں سٹائل ہو رہا ہے کہ جو لوگ ماشاءاللہ بہت سپر صاحب ثروت ہیں اب انہوں نے فارنرز کو اپنا یعنی سٹاف رکھنا, گھر میں ملازمین رکھنے کے تقریباً 10,000 اس وقت پرمٹ ایشو ہیں جو کہ فورن کنٹری سے لوگوں کو اپنے گھر میں یعنی ان سے خدمات دی جا رہی ہیں یعنی گھریلو. تو اس وقت قریباً میں اپالوجی 10 نہیں 3,000 کے قریباً ڈیٹا ملا ہے. تو اس وقت ان امیر گھرانوں کے جو مددگار امپلائے ہو رہے ہیں اور
औसतन हर घर में इन लोगों को करीबन $6,000 की सालाना तनख्वाह दी जाती है मिनिमम। तो इनके ऊपर एक जब परमिट लें तो इसके ऊपर एक वन ऑफ 2 लाख रुपए की रकम जो है एक टैक्स ईयर में यानी हर साल विद होल्डिंग टैक्स के तौर पे ये चार्ज करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लोज हैं वो हमारे लूप होल्स बहुत हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए, तो इनको डिस्करेज करने के लिए जो नॉन फाइलर हैं और जो फाइलर हैं उसमें जो शरह का है वो 1% से बढ़ाकर 5, जबकि नॉन फाइलर की 10% होगी जी। जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज एंड सेल टैक्स के हवाले से 2-3 चीज़ें हैं वो भी अर्ज कर दूं। जो लेदर और टेक्सटाइल की मसनूआत की रिटेलर्स यानी टीयर 1 पर जो GST की मौजूदा शरह 12% जो है, मैं बड़ी माजरत के साथ कई वो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले मेरे साथी इस हाउस में भी बैठे हैं, तो उनसे माजरत उस 12% को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा के 15% किया जा रहा है। ये ब्रांडेड टेक्सटाइल और लेदर है, बैग्स हैं और बड़ी बड़ी यानी वो जो लेदर की चीज़ें हैं। तो ये वो लोग हैं जो कीमती मलबूसात और मसनूआत जो बनाते हैं, ये वो सारे आउटलेट्स हैं। इसको 12% से जो क्योंकि जो बाकी हैं वो डिस्क्रिमिनेशन भी है, उसको भी दूर किया जा रहा है। ये टैक्स मुआशरे के उस तबके पे यानी ये बोझ थोड़ा सा पड़ेगा जो कीमती अशिया खरीदने को मुतहम्मल है। आप अगर ये टैक्स नहीं देना तो चीज़ें ना खरीदें, लेकिन आम आदमी मैं अश्योर करता हूं इससे मुतासर नहीं होगा। जनाब स्पीकर, मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सूबों के दरमियान हम आहंगी कायम की जाए और पाकिस्तान में एक यकसा और हम आहंग टैक्स का निज़ाम राइज हो। 2018 में मुस्लिम लीग नून की गुज़श्ता हुकूमत के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन में की जाने वाली 25वीं तरमीम के नतीजे में फाटा और पाटा को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया, जिसे हम नॉन न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस आइनी तब्दीली को मौसर तौर पर अमली जामा पहनाए। इन इलाकों के लोगों को, मकीनों को 5 साल के लिए टैक्सों से मुस्तस्ना किया गया था। ये मुद्दत 2023 को ख़त्म हो रही है। हुकूमत ने फैसले किया कि इस मुद्दत को 1 साल में मजीद इसको तौसीह दे दी जाए और उनकी ये एग्जम्पशन 1 साल के लिए मजीद जारी रहे। इसी तरह जो टीयर 1 रिटेलर्स में जो कवर्ड एरिया की बुनियाद पर एक टैक्स इस मुल्क में नाफिज हुआ था और टैक्स वसूल करने वाले और देने वालों में बेपनाह हड़तालें और पार्लेज रहते हैं, ताजर बरादरी के पुरजोर इसरार पर रिटेलर सेक्टर को रिलीफ देने के लिए टीयर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन जो कि कवर्ड एरिया की है, इस शर्त को ख़त्म किया जा रहा है। जनाबे वाला, इसी तरह पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 सीसी गाड़ियों तक एशियन मेक गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और कस्टम्स को कैप कर दिया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों के ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग को ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह ग्लास मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की डिमांड पर लोकलाइज ग्लास को प्रोटेक्शन देने के लिए इंडस्ट्री को ऐसे ग्लास की मुख्तलिफ अकसाम की दरामद पर 15% से लेकर 30% रेगुलेटेड ड्यूटी आयद की जा रही है ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिले और चलती रहे। इसी तरह इस्लामाबाद के वफाकी इलाके में जो डिजिटल पेमेंट्स के हौसला अफजाई करने के लिए जो लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और 15% उस पर टैक्स होता है, अगर वो अपनी पेमेंट जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे तो 15% के बजाय उस टैक्स को 5% किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे, जो कैश करेंगे, वो रेट वही होगा। ये बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए ये एक कदम उठाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, अब मैं सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फिक्स इनकम अफराद, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान और इस हुकूमत की तरफ से कुछ इक़दामात का ऐलान करने की इजाज़त चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। अफराद ज़र की वजह से आम लोगों की तरह सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद में भी नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। यही वजह है कि शदीद माली मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए हम हुकूमत पाकिस्तान और काबीना ने आज फैसला किया है कि उनके लिए रिलीफ इक़दामात किए जाए। सबसे पहले जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा
اور 17 سے 22 گریڈ تک 30% ہوگا. یہ 2 ٹیئر ہوں گے. 1 سے 17 گریڈ تک ایڈاک، 1 سے 16 تک جو ایڈاک ریلیف الاؤنس ہوگا وہ 35% ہوگا. 17 سے 22 تک جو ایڈاک ریلیف یعنی یہ ان کو مل رہی ہے ترقی کہہ لیں یا نیا الاؤنس، وہ 30% ہوگا 17 سے 22. نمبر 2، کچھ ایسے ان کے الاؤنسز ہیں جو کہ کافی سالوں سے فروزن ہیں یا ان میں ان کو ڈیفر کیا گیا، وہ 6 کے قریب ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈیوٹی اسٹیشن جو باہر سرکاری سفر اور رات کے قیام کے لیے جو ایک ڈیلی الاؤنس ہم دیتے ہیں، وہ مائلیج الاؤنس بھی اس کا نام ہے، اس کی شرح میں 50% اضافہ کیا جا رہا ہے. کئی سالوں سے یہ نہیں ہوا. ایڈیشنل چارج، کرنٹ چارج، الاؤنس، یہ جو ڈیپوٹیشن پہ آپ کو ایڈیشنل ذمہ داری ملتی ہے، وہ بھی کافی سالوں سے 12,000 روپے وہ ایک ایڈیشنل الاؤنس تھا، اس کو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو 18,000 روپے کر دیا جائے، اس میں بھی 50% کا اضافہ ہے. آرڈرلی الاؤنس جو ہوتا تھا 17,500، وہ بھی کافی مدت سے فروزن ہے، اس کو 25,000 روپے کیا جا رہا ہے. اسپیشل کنوینس جو ڈسیبلڈ ہے ان کے ایک اسپیشل کنوینس الاؤنس ہوتا تھا، وہ اس کو 100% اضافہ کر کے 4,000 روپے کیا جا رہا ہے، وہ پہلے 2,000 تھا. کانسٹنٹ اٹینڈنٹ الاؤنس ملٹری، یہ جو 7,000 روپے تھا، اس کو بڑھا کر 14,000 روپے کیا جا رہا ہے. جو مجاز پینشن کا ایک ڈرائیور الاؤنس ہوتا تھا کہ جو پینشنرز ہیں ان کو یعنی ایک ڈرائیور کے لیو میں ان کو جو رقم 14,000 ملتی تھی، اس میں بھی کافی سالوں سے ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، اس کو 21,000 روپے کیا جا رہا ہے. اب مین جو آئٹم ہے وہ سرکاری ملازمین کی پینشن ہے. اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے بڑی سیر حاصل ڈسکشن ڈیبیٹ کے بعد اور مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے ہمیں چیلنجز ہیں اس کے باوجود، کیونکہ جو سرکاری پینشن ہے، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اضافہ ہوا ہے، یہ ٹیکسیبل میں ان کو ایڈ ہوتے ہیں، یعنی یہ ریگولر ان کا پروسیس ہوتا ہے. سرکاری پینشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. وہ کلین جو اگر 100 روپے مل رہی ہے، آپ اگر 17% کہیں گے تو ان کو 117 ملنا شروع ہو جائے. وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیکن مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کے لیے 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے. سرکاری ملازمین ایک سے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک سے جو 16 ہیں 35%، اور 17 سے 22 30%. پینشنر جو ہیں جتنے، ان کی 17.5% فلیٹ. اسی طرح جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر جس کو منیمم ویج یعنی کم اجرت، وہ جو 25,000 ہے اس کو بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. 25,000 سے بڑھا کے 32,000 روپے کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، جو امپلائیز اولڈ ای او بی آئی جو ہے بینیفٹ جو ہے، ان کی پینشن اس وقت 8,500 روپے ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فنڈ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ فنڈ ہے اور اس کا بورڈ اپنا ہے، وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے. ان سے ہم نے گزارش کی ہے کہ وہ بھی یعنی مہنگائی کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی اس کو اپنے بورڈ کو، کیونکہ آٹونومس ہے، اور اس کو وہ انکریز کریں. تو انہوں نے بھی حکومت کو یہ کنفرم کیا ہے، وہ اپنے لیگل کوڈل پروسیس وہ پورے کر رہے ہیں. وہ 8,500 ای او بی ہے، وہ اس کو 10,000 کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، اسی طرح مقروض افراد کی بیواؤں کی امداد کے لیے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے پچھلے 2 ادوار کے بجٹ 1999-2000 اور 2017-18 میں سکیمز کا ہم نے اجرا کیا تھا. مالی سال 2023-24 کے حوالے سے ایسی ہی سکیم ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی مقروض بیواؤں کے لیے متعارف کی جا رہی ہے. بالکل سمپل ہے، سکیم کی ڈیٹیل اویلیبل ہے. اس کے تحت ان بیواؤں کے 10 لاکھ تک کے جو بقایا جات ہیں وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی. وہ کی ہو گیا بھائی. جناب اسپیکر، جو ہماری نیشنل سیونگ سکیمز ہیں، آپ کو پتا ہے کہ شہداء ان کے بچوں فیملیز کے لیے ایک شہداء اکاؤنٹ کے نام سے ایک ڈپازٹ ہے. اس میں ایک اسپیشل منافع ملتا ہے، بہتر دین ایوریج منافع جو ہوتا ہے.
اس کی جو حد ہے کہ اس میں 50 لاکھ سے زیادہ ان کی فیملی جو ہے وہ شہداء کے انویسٹ نہیں کر سکتے، اس 50 لاکھ کی حد کو بڑھا کر 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو پینشنرز ہیں وہ کئی ادھر ادھر بھی آپ دیکھیں گے، ابھی بھی آپ کو ملیں گے آپ کے ساتھی جو پچھلے کئی سالوں سے پینشنرز ہیں، ان کے لیے ایک بہبود سرٹیفکیٹ اسکیم جو ہوتی ہے اس کا اجرا کیا گیا مدتوں پہلے، اس میں بھی اسی یعنی شہداء اکاؤنٹ کی طرح اس میں بھی جو ڈپازٹ کرانے کی حد ہے، کیونکہ اگین اس میں اسپیشل منافع ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، 50 لاکھ روپے تھی، اس کو بھی بڑھا کے 75 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں اپنی بجٹ تقریر کا اختتام کروں، میں اس امر کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے غیور اور روشن خیال عوام اس حقیقت سے پوری طرح روشناس ہو چکے ہیں کہ ان کا اصل دوست اور خیر خواہ کون ہے، اور ملک و قوم کا دشمن اور معاشی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے۔ میاں محمد شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب بطور وزیر اعظم پاکستان بھرپور طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی۔ موجودہ مخلوق حکومت نے 14 ماہ کے قلیل عرصہ میں شدید مالی مشکلات اور سازشوں کے باوجود عوام دوست اقدامات اٹھائے ہیں اور ملک کو صحیح معنوں میں ڈیفالٹ سے بچا کر، کرائسس سے نکال کر استحکام یعنی اسٹیبلٹی کی راہ پر لے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں بھی ملک کو معاشی مشکلات سے نکالا اور اب بھی اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو توجہ سے سنا اور مجھے اس معزز ایوان اور پاکستانی عوام کے سامنے ایک عوام دوست اور متوازن بجٹ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 14 ماہ میں پاکستان نے غیر معمولی معاشی چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن میرا یہ پختہ یقین ہے کہ اگر ہم سب اللہ کے بھروسے اور خلوصی نیت کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے کاوش کریں تو یہ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جلد حاصل کر لے گا اور اقوام عالم میں اپنا نام روشن کرے گا انشاءاللہ۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ ان کا بیگ مہنگا ہو گیا جی، تشریف بیگ رکھیں۔ مہنگا ہو گیا۔ Senator Muhammad مہنگا ہو گیا، Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Finance Minister to move item number 3, please. جی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، I beg to move, rather I beg to lay before the National Assembly the following papers. 1. The annual budget statement for the financial year 23-24, including revised estimates for the financial year 2022-23. Number 2. The demands for grants and appropriations for the financial year 2023-24. Number 3. The regular and technical supplementary grants for the financial year 2021-22 and 2022-23. Number 4. The excess budget statement for the financial year 2021-2022. The said papers stand laid. Item number 4. Senator Muhammad Ishaq Dar, Minister for Finance and Revenue, to move item number 4. Shukriya, Janab Speaker. I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023. A bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2023 and to amend certain laws, the Finance Bill 2023 stands introduced. Sayyid Naveed Kamar Saab. Move for the regulation of the rest of the session. Ji. So I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 18, 69 and 88 of the said rules be suspended
in respect of raising matters which are not points of order, question hour and calling attention notices from the 12th of June 2023 till the passage of the budget, including the Finance Bill 23, in order to give more time for discussion and for the passage of the budget. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. ایوان کی کاروائی بروز پیر 12 جون 2023 دن 4 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.